السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگا دیں انشاءاللہ درس قرآن شروع ہو جائے گا، اور آیتیں دیکھیے۔ عنوان سے پہلے، وہ آیتیں پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے عنوان سمجھا دوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ کچھ دنوں میں رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان کے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والی عورتیں اور ایمان والے مرد پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے روزے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، روزوں کا کیا مقصد ہے، روزے کیوں رکھنا ہے، پھر روزے رکھنے کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا فرق آنا ہے، کیا مقصود اور مطلوب ہے اللہ کو۔ پھر ان روزوں کے متعلق مسلمانوں میں اللہ ماشاءاللہ ہمارا ذہن کیسا بنا ہوا ہے، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، تو مہینے کی بندگی کر رہے ہیں ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے روزوں کو فرض کرنا۔ انشاءاللہ ان تمام بگاڑ کے تعلق سے اصلاح کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ سے محسوس ہوگا، لیکن عموماً اب تک ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ خیرات کرو اس مہینے میں، فطرہ دو، صدقہ دو، زکاتیں دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نیکیوں پر نیکیاں کرنے کی۔ تو یہی ہم کو سمجھایا گیا آج تک۔ تو حقیقت میں اس کا رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اور آج امت مسلمہ کس حال میں مبتلا ہے، اور جو قرآن نازل کیا گیا اور قرآن کے متعلق ہمارا سلوک کیا ہے۔ پھر اسی رمضان کے مہینے میں ایک رات کا جو ہے نا شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی لوگوں میں جو ہے نا غلط فہمیاں میں مبتلا ہے۔ ان تمام جو ہے نا کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں کے پاس قلم ہے، پیپر ہے، آپ لوگ آیتیں لکھ لیجئے، گھر جانے کے بعد انشاءاللہ ان آیتوں کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ میں اب جو آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں سورہ بقرہ کی 183 سے لے کر 185 تک ہے۔ دیکھیے پھر سے میں دہرا رہا ہوں، سورہ نمبر 2 ہے، سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اس کی 3 آیتوں کا جو ہے نا کی تلاوت کر رہا ہوں۔ 185، 186، 183، 184، 185 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ، 183، 184، 185۔ آپ لوگوں کے پاس اگر قرآن ہے تو کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو
تو تعداد یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کر لیں، اور جو طاقت رکھتا ہو تو اس پر فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی خوشی سے بھلائی زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلائل، یہ کرو یہ مت کرو، اور فرقان ہے، حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ پس تم میں سے جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی ہو اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو۔ یہ آیتوں کے جو ہے ترجمانی پڑھی گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب خواتین اور مرد حضرات یہاں پر شریک ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی آیتیں پڑھیں سمجھیں۔ تو جہاں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو آیت کی جو شروعات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا سے کیا مطلب ہے؟ ایمان والو، ایمان والی عورتیں اور ایمان والے مرد۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا ہے، یقین سے ہے۔ تو ایمان کیوں لائے ہم؟ یہ خاص بات ہے، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سب جانتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو کیا ہمارا ایمان ویسا مطلوب ہے، مقصود ہے جیسے کہ اللہ کو مقصود ہے؟ ویسا ایمان ہے ہمارا؟ غور کرنا۔ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ایمان والے اس لیے بنتے ہیں ہم تاکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم دنیا میں ایک مشن کے تحت، ایک مقصد کے تحت آئے ہیں۔ یہاں پر چند دن زندگی گزارنا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالی ہم کو اٹھائے گا، وہاں پر ہمارے فکر اور ہمارے اعمال کا بدلہ جنت اور جہنم کی شکل میں دے گا۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان لائے ہیں، غیب پر ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار، ہم بشر ہیں، بشر ہونے کے ناطے ہمارے اندر غلطیاں ہوتی ہے، تو ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہے تو پروردگار ہمارے ان گناہوں سے تو درگزر فرما اور تو ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ کہ رب العالمین ہماری اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، ہمارے جو ہے نا اعمال گرفت ہو رہے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، تو اس فکر سے وہ آخرت کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ تو ہر قسم کی نافرمانیوں سے ایمان والی عورتیں اور ایمان والے مرد کیا کرتے ہیں؟ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی پر کیا کرتے ہیں؟ فوری توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار میری گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ تو ہم پھر سے دوبارہ، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والا یا ایمان والی عورت جب بھی گناہ کا کام کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان سے نکل جاتا ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں تو ایمان میں واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ تو
اب سمجھ میں آئی بات؟ تو ایمان والے ہم جب ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ نمبر 1، ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. جس طرح آج ہم پر روزے فرض کیے گئے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی طرح ہم سے پہلے امتوں پر بھی روزے اور نماز فرض تھی. کیوں فرض تھی کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کے ہے، خوف کے ہے، پرہیز کے ہے، فکر کے ہے، آخرت کی فکر کے ہے. تو میں دنیاوی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. شوگر کا مریض ہے، شوگر لاحق ہو گئی، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب بولتے کہ جو ہے نا تم کو میٹھے سے پرہیز کرنا ہے. دیکھیے غور کریے، پرہیز. تو حتی الامکان جو بھی شوگر کی بیماری سے جو ہے نا مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میٹھے سے دور رہے، پرہیز کرے. اگر پرہیز نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے گی. تو نقصان اور فائدہ، نقصان اور فائدہ ذہن میں رکھیے بات، فائدہ اور نقصان. تو یہ دین ہمارا جو ہے نا اللہ نے ہمارے لیے جو پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو انسانوں کے لیے دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے. ہماری عین فطرت پر اللہ نے دین کو نازل کیا. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں؟ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کیا کرے ہیں؟ نقصان سے بچا کر ہم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو جیسا بھی میں آپ کے سامنے اگزامپل دیا شوگر کی بیماری کا، تو انسان کو معلوم ہے کہ میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا اور مر جاؤں گا، میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے؟ حاکموں کا حکیم ہے. تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ احکامات دے رہا ہے جس پر ہم عمل کرنے سے ہم کو دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے نا مغفرت اور جنت کے مستحق بنیں گے. تو لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ذہن میں بٹھانا، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہارے اندر آخرت کا خوف پیدا ہونا چاہیے. تو کیا پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے غور کریے. ایک بات عرض کر دوں، کھانا اور پینا زندگی کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر نہ کوئی کام کرنا ممکن ہے اور نہ زندہ رہ سکتا ہے. عام طور پر سال کے 11 مہینوں کے دن و رات میں مسلسل طلوع آفتاب سے رات تک نہ صرف کھایا پیا جاتا ہے بلکہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظام بھی کر لیتے ہیں، جس سے ان اوقات میں کھانے پینے کی ایسی عادت بن جاتی ہے ہم کو جس کو 29 یا 30 دن کے لیے بدلنا نفس انسانی کے لیے گرا گزرتا ہے. کیونکہ سحر میں اٹھنا ہے، سحر کا انتظام کرنا ہے، جو تکلیف کا باعث بنتا ہے. جو پروردگار ہمارا رب ہے، اہل ایمان کو ان کی اپنی جائز ضرورتوں کا غلام بننے سے بچانے کے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، جن میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی ممانعت ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی کھانے پینے کے صرف اوقات بدلے گئے ہیں تاکہ ان کو رب کے حکم کی بنا پر اپنے ناگزیر ضروریات کو ترک کر کے رب کے حکم کے مطابق ان کو پورا کرنے کی عادت ہو جائے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟
تقوی کے معنی رب کی نافرمانی کرنے پر جو انجام آخرت میں ہم کو ملے گا وہ ہے جہنم کی آگ. تو روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو فرما برداری کی حالت میں ہوتے ہیں، ہر قسم کے مشرکانہ عقیدوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چوری سے بچتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے سے بچتے ہیں، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کیا کرتا ہے؟ ہماری حفاظت کرتا ہے. روزہ ڈھال ہے، کوچ ہے. کوچ کیوں پہنتے ہیں ہم سپاہی؟ تاکہ کوچ کے ذریعے تیر جو ہم کو لگے گی اس سے بچا جائے، نوکیلے چیز والے جو ہے نا ہتھیار سے ہم محفوظ رہے. تو کوچ کیا کرتا؟ ہماری حفاظت کرتا. اسی طرح روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، یعنی ایمان والے کو، ایمان والی عورت کو روزہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے. تو یہ ایک بچے کو الف با تا سا جیم ہا خا یا ABCD کے الفاظ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حروف کو مشق کراتے ہیں. اسی لیے مشق کراتے ہیں، بار 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 مشق کرنے سے، بار بار اس کو پریکٹس کرنے سے ہم ماسٹر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین خالق کائنات بھی ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ گنتی کے چند دن روزے ہیں، 29 یا 30 بار بار مشق کرا رہے ہیں اور بار بار ہم روزے رکھنے کی وجہ سے پریکٹس ہو جاتا ہے. اور اس روزے کی حالت میں کس حالت میں رہ رہے ہیں؟ ہم فرما برداری کی حالت میں رہتے ہیں. تو فرما برداری کی حالت میں کیے ہوئے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے. یاد رکھیے سورہ مائدہ کی آیت ہے، فرما برداری میں کیے ہوئے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہے. تو بار بار پریکٹس کرنے سے، روزے کی حالت میں فرما برداری کی حالت میں رہنے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ارے میں روزے میں بھی ہوں، یہ کام بھی کر رہی ہوں، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ میرے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. اگر میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑی ہوں گی اور اللہ کے بارگاہ میں اگر میں کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا؟ اس فکر، اس جو ہے نا عذاب کے جو ہے نا فکر سے بچنے کے لیے روزے کی حالت میں فرما برداری کی حالت میں رہتے ہیں. تو پھر ہم بھی روزے رہ رہے ہیں، برس سے روزے رہتے ہیں، لیکن کیا ان روزوں کے ذریعے سے آپ میں اور میرے میں تقویٰ پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا؟ 30 دن 29 یا 30 دن میں فرما برداری ہے، پھر 11 مہینے میں نافرمانی ہے. پھر ہم کہاں کے ایمان والے؟ کیا ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا؟ پھر رسومات ویسی ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے معاملے ویسی ہے، طلاق خلا کے معاملے ویسی ہے، ہمارے کاروبار ویسی ہے، ہمارے نوکریاں ویسی ہے. ہم جہاں مفاد دنیا ہو رہا ہے، جہاں نفس کے خلاف پڑ رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا دار بن جا رہے ہیں، منافقت اختیار کر رہے ہیں. جہاں ہمارا فائدہ ہو رہا تو منافقت اختیار کر رہے ہیں، جہاں ہمارا نقصان ہو رہا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرہیزگار بن جا رہے ہیں، اللہ کو بول رہے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے. یہ نہیں چل رہا، نہیں چلنے والا ہے. دیکھیے اس لیے روزوں کو اللہ فرض کیے تاکہ یہ تمہاری باقی زندگی بھی متقی بنے، تم پرہیزگار بنے، اللہ سے ڈرنے والے بن کر زندگی گزارے، تاکہ تم مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں جب حاضر ہو اللہ تم پر رحم فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور مغفرت اور جنت کا مستحق بنائے. یہ ہے دراصل کانسیپٹ روزوں کا. اب میں آپ کو ایک نماز کی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ تمام عبادتیں ہیں. یہ ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ. لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، لیکن جو ہے اس کی زندگی میں برائیاں جاری اور ساری ہے. تو کیا تقویٰ پیدا ہوا نماز کے ذریعے اس کے اندر؟ نہیں ہوا. سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز نمازیوں کو برائیوں سے روکتی ہے، فحش اور منکرات سے روکتی ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میری زندگی میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی میری زندگی مشرکانہ عقیدے سے لطف پت ہے، جھوٹ ہے،
چاڑی چگلی ہے، غیبت ہے، منافقت ہے، امانت میں خیانت ہے، ڈنڈی مار رہا ہوں، مفاد دنیا کا معاملہ جب پیش آ رہا ہے تو ہم آخرت کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ سراسر کیا ہے؟ منافقت ہے، اور یہ تقوی کے خلاف ہے۔ یعنی میری نماز اللہ کے بارگاہ میں کیا ہو رہی ہے؟ ضائع جا رہی ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی؟ ایک تھرمامیٹر ہے، دیکھیے Allah has given us a thermometer to check the temperature of our body. So the temperature here is how to check? The tungsten is Quran, salat. تو سلاد 5 وقت کی ادا کرنے کے بعد میں یہ دیکھ لینا کہ میری زندگی میں برائیاں جاری ہے ساری ہے، اگر جاری ہے تو میری نماز اللہ کی بارگاہ میں ویسٹ ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ جیسے کہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو جو ہے ہوٹل کا ایگزامپل لیتا ہوں۔ ہم بریانی کھا لیے، بریانی کھانے کے بعد دوستوں میں آپس میں مشورہ ہوتا، ارے میاں پیسے ویسٹ ہو گئے رے بھائی۔ کیوں ویسٹ ہو گئے پیسے؟ ضائع ہو گئے بول رہے ہیں۔ بریانی کھائے نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، نہیں پڑھ رہے نہیں۔ نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا، یعنی بریانی کھانے کے باوجود ہمارے اندر کیا ہوا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے، وہ اس کا ذائقہ جو بدل گیا ہے، وہ ذائقے کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ارے بریانی ویسٹ ہو گئی میاں۔ تو یعنی کیا ہو گیا؟ پیسے تو خرچ کرے ہیں، کھائے تو رہے ہیں، لیکن ویسٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ہے، دیکھیے غور کریے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازی کو بہو برائیوں سے روکتی ہے۔ روزہ بھی روزدار کو نافرمانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ بھی روزے رہ رہے ہیں، میں بھی روزے رہ رہا ہوں۔ تو یہ پریکٹسنگ منتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو دیا۔ تو آگے وہی آیتیں آ رہی ہے، گنتی کے چند دن روزے ہیں، ان روزوں میں اگر کسی وجہ سے تم روزے چھوٹ جا رہے ہیں، ہمارے بیماری کی وجہ سے، ہو سکتا ہے بیمار وقتیہ ہم ہو سکتے ہیں، یا تو عدم جو ہے نا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کو کی طرف سے احسان ہے کہ رخصت ہے ان کے لیے، وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے، 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کی رقم کتنی ہوتی ہے، یا روزدار کو کھلا سکتے ہیں، تو اس کا پورا اہتمام کر کے، یہ عدم جو ہے نا پرماننٹ بیمار جو ہے، جو ہمیشہ گولیوں پر جو ہے نا محتاج ہے، وہ لوگ روزے نہیں رہ سکتے 29 یا 30 دن کے مکمل۔ تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، وہ لوگ ہر روزے کا فدیہ دینا ہے، 29 یا 30 دن کا کیلکولیشن کر دے کے جو ہے نا وہ روزدار کو کسی کو جو ہے نا کھلا دیجئے، یا ان کے گھر پر خرچ کر دیجئے، یا مزید اور کھلانا چاہتے ہیں آپ لوگ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا وہ تمہارے لیے بھلائی ہے، فرماتے ہیں تمہارے لیے ہی آخرت میں ذخیرہ بنے گا۔ ہاں وقتیہ بیمار ہے بخار کے وجہ سے، یا کسی وجہ سے وقتیہ بیمار ہے، یا سفر پہ نکل گئے، ایمرجنسی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پوری کر لو۔ تو کب پوری کرنا ہے روزے؟ امیڈیٹ شوال کے دن مہینے میں رکھ کے جو ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں، ابتدا کے 6 دن رکھ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے نا اگلے سال کا بھی روزوں کا جو ہے ثواب مل گیا۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے یہ غلط بگاڑ ہے۔ ہم 6 روزے رکھ رہے ہیں الگ سے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ثواب کے لیے رکھ رہے ہیں، ثواب کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ثواب برکت کا کانسیپٹ انشاءاللہ میں آگے سمجھاتا ہوں، آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ بے شک بدلہ ہے، ثواب کے معنی بدلے کے ہیں، تو بدلہ کب ملے گا ہم کو؟ تو آگے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ وقتیہ جو بیمار ہو گئے، جو سفر میں ہیں، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کو ہم کب رکھنا ہے؟ باقی کے 11 مہینوں میں رکھنا ہے۔ 11 مہینے کی سہولت اللہ تعالیٰ دیے ہیں، کبھی بھی آپ روزے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ جو تم میں سے طاقتور ہے، اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا ہم کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پائے، اللہ تعالیٰ ڈسکنیکٹ نہیں کرے، ہو آیت میں کنیکشن ہے۔ جو تم میں سے وقتیہ بیمار ہے یا سفر پر ہے، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کو دوسرے دنوں میں یعنی غیر رمضان میں پورے کر لو۔ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو، یعنی فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہو، تو جو روزے چھوٹ گئے نا وہ روزوں کو بعد میں رکھنا ہے،
پھر وہ روزے جو چھوٹ گئے، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کا فدیہ دینا ہے. کیا ہے فدیہ؟ ایک روزہ جو چھوٹ گیا اس کا فدیہ ایک روزدار کو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، صبح سحر میں اور شام میں افطاری میں. جو حسب معمول ہے، ہم جو کھاتے ہیں، میں جو کھاتا ہوں میرے سٹینڈرڈ کے حساب سے، ایک کروڑپتی ہے اپنے حساب سے کھاتا، میں اپنے حساب سے کھاتا ہوں، تو اس کا کیلکولیشن کر کے جو جتنے روزے چھوٹ گئے اس کا فدیہ یہاں ادا کرتے رہتا ہے جو طاقتور ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اس کی جو ہے نا اہمیت کو بتا رہے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میں بغیر ٹائم کو ویسٹ کرے کے ڈائریکٹ اس پر آتا ہوں. یہ دیکھیے ہمارے نزدیک مسلمانوں میں، خواتین میں اور مسلمان مردوں میں غلط فہمی ہے. اس مہینے کو ہم کیا کر لیے؟ مہینے کے بندے بن گئے. بول رہا ہوں مہینہ مبارک ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیتے، بھائی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. لیکن کیوں دے رہے تم؟ Why are you shaking your hand? Why are you conveying your message stating that برکت ہو مبارک ہو؟ اس کو سمجھنا. بے شک اللہ کے نزدیک سال کے جو ہے نا 12 مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ. سورہ توبہ آیت نمبر 36 لکھ لیجئے. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. بے شک اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے سال کے 12 مہینے ہیں. عشرہ شہرن کے معنی 12 مہینے. ان 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نہ منحوس ہے نہ مبارک ہے. 4 مہینے احترام کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ. وہ احترام کے معنی حاجیوں کو حج کا سفر اختیار کرنے کے لیے دوسرے دور دراز سے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں. وہ امن کا مقام ہے، وہاں پر کسی قسم کی قتل و غارت گیری نہیں ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیے وہ 4 مہینوں کو. تو اللہ کے نزدیک یاد رکھیے کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی سال نہ منحوس ہے نہ مبارک ہے. تو مبارک کب بنتا ہے؟ مہینہ مبارک نہیں ہے، اس مہینے کو مبارک بنانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے روزے اس مہینے میں فرض کیے ہیں. تو جو لوگ روزے رکھیں گے، جو لوگ فرما برداری اختیار کریں گے، جو لوگ مشرکانہ عقیدے سے توبہ کر کے غلط روش سے باز آئیں گے، اس کے لیے وہ مہینہ کیا بن جائے گا؟ وہ ٹائم کیا بن جائے گا؟ برکت والا بن جائے گا. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ مہینہ برکت والا نہیں ہے، بلکہ مہینے میں برکت نہیں ہے لیکن عمل میں برکت ہے. یعنی میرے عمل سے میں فلاں وقت کو، فلاں گھڑی کو، فلاں مہینے کو، فلاں سال کو کیا کر رہا ہوں؟ برکت والا بنا رہی ہوں. غور کریے آپ. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مہینے کو برکت والا بنا دے کے مہینے میں جو ہے نا ایسی اطاعت و فرما برداری کے بجائے بدعت جو ہے نا اور شرک میں مبتلا ہے، نہیں چھوڑ رہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ہم نے یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. تو محض نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس مہینے کا نام لیے وہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ مہینہ کچھ برکت والا مہینہ ہے، بہت اچھا مہینہ ہے اللہ کے نزدیک لہٰذا اس میں قرآن نازل کرو، ایسا نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال لیجیے آپ. اللہ رب العالمین قرآن کو نازل کرے ہیں اس مہینے میں، نازل کرنا شروع کیے ہیں. یعنی جب بھی قرآن اللہ تعالیٰ نازل کیا اللہ کے رسول پر، 23 سال میں قرآن مکمل ہوا ہے، ہر وہ دن مبارک ہے. یہ خاص بات ذہن میں رکھنا. تو اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت بھی کھلی کھلی بتا دی گئی ہے، یہ کرو یہ مت کرو. اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ فرقان ہے.
یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ خواتین اور مرد حضرات دیکھتے ہیں کہ ان 29 اور 30 دن کے روزوں میں ہم کیا کرتے ہیں, روزے رہتے ہیں صبح صادق سے لے کر جو ہے نا شام میں افطاری تک, اور پھر اس کے بعد نوافل وہ جو ہے نا سنت تراویح کا جو ہے انتظام کر لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو اہتمام کریے اور کوشش کریے کہ مہینے میں پریکٹس جو ہے نا مسلسل کر رہے ہیں, اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیے, قرآن کو بے سمجھے مت پڑھیے. ہم عموماً تصور کیا ہے یہ بھی ہے, دیکھیے مرد حضرات کیا کرتے ہیں, شب شبینہ پڑھتے, 6 دن میں 5 دن میں قرآن ختم. مطلب دن کے کتنے پارے پڑھ رہے ہیں, 5 نہیں کتنے, 5 پارے. تو کیا اللہ کا ایسا حکم ہے قرآن پڑھنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, اور صحابہ کرام جو ہے ہمارے جو صحابیہ ہیں ان کا طریقہ رہا نہیں. ہم پورے رمضان میں پورے روز ہر روز جو ہے نا کیا کرنا ہے, تراویح کی نماز پڑھنا ہے جس میں قرآن کا اہتمام کرنا ہے. اور قرآن کو اللہ رب العالمین ٹہر ٹہر کر نازل کرے, بول رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کو قرآن کو پڑھنے کے لیے حرکت مت دو, جلدی جلدی. جب ہم قرآن کو سنا رہے ہیں جبرائیل فرشتے کے ذریعے, اس کو غور کریے, آپ سنیے, اس کی اتباع کریے. ہم آپ کو سمجھا دیں گے اور پڑھوا بھی دیں گے. ورتل القرآن ترتیلا, اور ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کریں. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اس میں جو ہے نا شوق اور ذوق پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں, ہمارے لیے احکامات دیے ہیں. لیکن ہم 6 دن 5 دن پڑھ لے کے ہم جو ہے نا تراویح ختم کر دے رہے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. ایسا جو ہے نا نہ سنت رسول ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے. اور سنت رسول کا طریقہ اگر چھوڑیں گے تو بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر نئے دین میں نیا کام گمراہی ہے, اور گمراہی کا بدلہ کیا ہے, آخرت میں جہنم کی آگ ہے. تو کوئی بھی شب شبینہ نہیں ہے. دیکھیے روزانہ قرآن کو پڑھنا ہے تراویح کی شکل میں, قرآن کو سمجھنا ہے, یہ اہم چیز ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, 1 دن میں قرآن ختم کر دیے, 2 دن میں قرآن ختم کر دیے. ایسا نہیں ہے یہ, بلکہ قرآن کی توہین ہے, قرآن کی بے حرمتی ہے. اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں, هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت بھی کھلی کھلی, یہ کرو یہ مت کرو بتا دیا گیا ہے. لیکن ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. اور یہ بول رہے ہیں ہمارے علماء, ہمارے عالم دین, تم قرآن نہیں سمجھ سکتے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم ہونا, یہ غلط ہے. قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ آیت کو دہرا رہے ہیں. ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے. کیا ہے کوئی تم میں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ہم بول رہے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھ میں آتا. قرآن آسان ہے بول رہے اللہ تعالیٰ, ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے. عربی سیکھنا اچھی بات ہے, لیکن قرآن غرور تقویٰ آ جانا غلط بات ہے. جو عربی داں ہیں, عربی سیکھ رہے ہیں, اور ان لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں تم ترجمے سے قرآن نہ کو پڑھو, گمراہ ہو جاتے, یہ غلط بات ہے. یہ دیکھیے ترجمہ اس لیے کیا جا رہا, ترجمہ کرنے والے عربی داں تھے, عربی سیکھ کے ترجمہ کریں. تو ہم ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے, تاکہ میں اللہ کے ان احکامات پر دنیا میں عمل کروں گی یا عمل کروں گا, موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچا لیا جاؤں گی. یہ مقصد ہے. تو قرآن کو سمجھیے, قرآن آسان ہے, ترجمے سے قرآن پڑھیے, انشاءاللہ اللہ ہم کو ہدایت دے گا. اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ عربی پر بھی فوکس کریے, انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین سمجھا دیں گے. تو مقصد کیا ہے, ہم مہینے کے بندے نہیں بننا ہے, بلکہ ان رمضان کے روزوں کو پورا جو ہے نا یوٹیلائز کر کے ہماری ماں باقی زندگی, پوری کی پوری زندگی دوزخ کے عذاب سے بچنے کی فکر میں ہماری زندگی گزارنا ہے. ہماری زندگیوں سے نافرمانیاں چھٹنا ضروری ہے, ورنہ تقویٰ اگر نہیں پیدا ہوگا یہ روزوں کے ذریعے تو پھر کیا فائدہ. غور کرنا ہم ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ, اور یہ بھی جو ہے نا بگاڑ ہے ہم مسلمانوں میں, یہ بگاڑ کیا ہے, رمضان میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ
دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بھی 70 گنا زیادہ ملتا. یہ ثواب کا چکر جو عالمہ لگا دیا نا ہمارے دماغ میں، تقویٰ نکل گیا، ثواب کے چکر میں نیکیاں کرتے چلے جا رہے. ابھی میں آپ کے سامنے برکت کیسا حاصل کرنا سمجھایا. برکت کیسا ملتی؟ عمل کرنے سے ملتی. بے شک قرآن برکت کی کتاب ہے، بے شک رمضان اس کے لیے برکت والا بنے گا جو عمل کرے گا، جو روزے رہے گا، جو فرما برداری کرے گا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 155 ہے. دیکھیے یہ بے شک برکت والی کتاب ہے. تم اگر اس کتاب سے برکت حاصل کرنا ہے، صرف ناظرہ پڑھ لینے سے، بغیر سمجھے پڑھ لینے سے، ثواب کے چکر میں اتنے قرآن ختم کر ڈالی، میں اتنے قرآن ختم کر ڈالا بولنے سے تمہارے کو برکت نہیں ملتی. اللہ بول رہے ہیں وہ سورہ انعام کی 155 نمبر کی آیت میں، بے شک یہ کتاب برکت کی کتاب ہے. برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے فَاتَّبِعُوا، جو حکم میں قرآن میں دیا ہوں تم کو، جو حکم میں تم کو منع کیا ہوں، جس سے رکنا ہے رک جانا ہے، جس کو کرنا ہے کر گزرنا ہے، اگر تم عمل کرو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا. فَاتَّقُوا، اور تم آخرت میں خوف سے ڈرتے رہو گے تو تم دنیا میں بھی اللہ کے رحمت کے مستحق کیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی رحمت کے مستحق کیے جاؤ گے. ارے سمپل سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. برکت کے لیے مبارک، مبارک کے معنی برکت کے ہے، برکت کے معنی مبارک کے ہے، عربی اور اردو. میں آپ کو سمپل انداز سے جو ہے نا سمجھاتا ہوں. برکت جو مبارک جو ہے نا، یا رزاق کا وظیفہ اگر میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یعنی رزق دینے والا رزق دینے والا رزق دینے والا، اللہ سے رزق دو بول کے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن رزق کے قوانین کیا ہے اس قوانین کو توڑ رہا ہوں. یعنی جو ایبیلٹی میرے پاس ہے، I have to prepare myself and upskill myself to